ان کی اپنی خواہش بھی یہ ہے کہ دنیا فلسطین کو حماس کے حوالے سے جانے اور پہچانے. تحریک طالبان جو ہے وہ پاکستان میں اس کو بہت بڑی طاقت کے طور پہ اس کو دکھایا جائے. امریکہ کا کولیشن سپورٹ فنڈ بند ہوا, اس کے بعد تحریک طالبان بھی ختم ہو گئی. اس نے نہ عبادت گاہیں دیکھی ہیں, اس نے نہ زمین دیکھی ہے, اس نے نہ ایمبولینسز دیکھی ہیں. آپ تصویریں اٹھائیں, ایمبولینسز کو بختربند گاڑیوں نے آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے. حماس کو بالکل اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر یہ حرکت ہم کریں گے تو اسرائیل ہمارے ساتھ کیا کرے گا. یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ حماس و فلسطین ایک ہے یا نہیں ہے. اس وقت جو نا سب سے بڑا درد سر بھی یہی بنا ہوا ہے. ہماری جو مذہبی ذہن ہے, مذہبی سیاسی ذہن, اس کو یہ لگتا ہے, بلکہ اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ حماس, بلکہ اس کو لگتا بھی ہے کہ حماس جو ہے وہ اصل میں فلسطین ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کی اپنی خواہش بھی یہ ہے کہ دنیا فلسطین کو حماس کے حوالے سے جانے اور پہچانے. جیسے افغانستان میں ان کی یہ خواہش رہی اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان کی پہچان بن جائیں. جیسے پاکستان میں ہمارے پختونخوا کے علاقے میں ان کی یہ خواہش رہی اپنے ایک خاص ٹرم کے اندر, جس دورانیے میں وہ اپنا گیم جو ہے وہ اپنا شطرنج کھیل رہے تھے, اس دوران ان کی یہ خواہش رہی کہ تحریک طالبان جو ہے وہ پاکستان میں اس کو بہت بڑی طاقت کے طور پہ اس کو دکھایا جائے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 14 سال کم نہیں ہوتا, 14 سال تک جب بھی آپ کہتے تھے کہ تحریک طالبان کے خلاف کوئی آپریشن کریں تو سارے کے سارے جو نیریٹو تھے وہ آپ کو یہ بتاتے تھے کہ نہیں یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اس کا بیک کلیش آئے گا, لوگ مر جائیں گے. جب یہ بتایا جاتا تھا تو اصل میں آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ آپ مر جائیں گے. اصل میں آپ کے دماغ میں اور آپ کے سب کانشیس میں یہ بات پہنچائی جا رہی ہوتی تھی کہ یہ ایک طاقت ہے. نہیں تھی وہ بالکل بھی, نہ وہ تب طاقت تھی اور نہ آج طاقت ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ کا کولیشن سپورٹ فنڈ بند ہوا, اس کے بعد تحریک طالبان بھی ختم ہو گئی, اس لیے کہ تحریک طالبان جواز تھا اس فنڈ کا. کہنے کا مقصد وہی ہے کہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, یعنی انٹرنیشنل لا جو ہے نا, پھر اس میں یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ کی دنیا کے جو قوانین ہیں اس میں مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ وہ قوانین بھی جو ہیں وہ بڑے ہاسٹیج قسم کے قوانین ہیں. وہ طاقتور کے مفادات, طاقتور اس کو چاہتا ہے, اس کو منہ کے ناک بنایا ہوا اپنے مفاد میں اس کو استعمال کرتا ہے, اور اگر اس قانون کے اندر وہ کوئی تبدیلی نہ کر پائے تو اس قانون کے بالکل اگینسٹ بھی جاتا ہے. جیسے ابھی اسرائیل گیا, اسرائیل نے ہاسپٹل پہ بمباری اس نے کی, ہزاروں بچے اسرائیل نے مارے, ریفیوجی کیمپس اسرائیل نے اڑا دیے. اس نے نہ عبادت گاہیں دیکھی ہیں, اس نے نہ زمین دیکھی ہے, اس نے نہ ایمبولینسز دیکھی ہیں. آپ تصویریں اٹھائیں, ایمبولینسز کو بختربند گاڑیوں نے آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے ہم پر حملہ کیا ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے اپنا ری ایکشن دکھا رہے ہیں. یہ کون سا ری ایکشن ہے بھائی؟ حماس نے بہت غلط کام کیا ہے, اور میں آپ کو تو پتہ ہے, میں تو مطلب حماس کے تو وجود سے ہی مجھے بڑے مسئلے مسائل ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل لاس کہاں تھے, جنیوا کنونشنز اس وقت کہاں تھا جب یہ سارے مسئلے مسائل چل رہے تھے؟ وار کے بھی قوانین ہیں, بالکل ضابطے قوانین ہیں, موجود ہیں. جی ایوری تھنگ. یہاں تک کہ جو شخص جنگ کے اندر براہ راست شریک نہیں ہے اس کے بھی اپنے رائٹس ہیں, چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو یا نہ ہو. لیکن یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے حد ہی کر دی کہ آپ ڈائریکٹ آبادیوں پہ حملے کر رہے ہیں, اور آپ ہاسپٹل میں جو مریض پڑے ہوئے ہاسپٹل جو ہے نا آپ نے تباہ و برباد کر دی ہے. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل میں آکسیجن ختم ہے, ہاسپٹل میں آکسیجن نہیں پہنچ پا رہا, اور جو آکسیجن آنے کے لیے راستے ہو سکتے ہیں آپ نے وہ راستے بند کیے ہوئے ہیں. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ماریں گے بھی, ہم رونے بھی نہیں دیں گے, اور ان کا خون پسینہ صاف کرنے کے لیے ہم باہر سے کوئی امداد بھی نہیں آنے دیں گے. WHO کے ورکرز کو بھی مارا ہے, سب کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے بھائی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی اس حوالے سے کوئی حساسیت نظر آئی؟ اب جیسے مثال کے طور پر حماس نے راکٹ مار دیے, اب یہ ان کے لیے, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہاتھ آ رہا تھا. وہ موقع ان کو حماس نے دے دیا فری فنڈ میں. جب دے دیا اب جا کے اس پہ معاہدہ ہونا شروع ہو گئے. حماس جو لوگ گرفتار کر کے لے گئے, اب وہ گرفتار لوگ جو ہے نا وہ واپس کر رہے ہیں اسرائیل کو. اچھا. اور ایک محدود وقت کے لیے, یہ آج ہی کی یا کل کی وہ ہے ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک محدود وقت کے لیے انہوں نے وہ کر دیا, سیز فائر کر دیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر ریلیز ہی کرنا تھا, وہ سیز فائر ہی کرنا تھا, تو یہ اتنی بلڈنگیں آپ نے کیوں اڑوا دی؟ انفراسٹرکچر کا بیڑا, یہ پورا انفراسٹرکچر کا کیوں؟ اور یہ جو پوری نسلیں آپ نے غزہ کے اندر تباہ کروا دی, یہ جو پورے ہاسپٹل اڑوا دیے, اس سے آپ کو کیا ملا؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ
کہ حماس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا. حماس کو بالکل اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر یہ حرکت ہم کریں گے تو اسرائیل ہمارے ساتھ کیا کرے گا. آپ ایک راکٹ مارتے تھے تو وہ کہ آپ کے 300-350 جو نا کھا کے نکل جاتا تھا اور دنیا کچھ کر نہیں پاتی تھی. اور اس حالت میں کہ آپ سینکڑوں اور ہزاروں راکٹ اٹھا کے جو ہے وہ راتوں رات اسرائیل کے اوپر فائر کر رہے ہیں, تو یہ ایسا نہیں تھا کہ حماس کے دماغ میں نہ ہو, لیکن حماس نے شاید سوچا ہو کہ دنیا شاید اس طرف متوجہ ہو جائے, لیکن نہیں تھی. اسرائیل کو جو چاہیے تھا وہ اس نے کر دیا. اور چونکہ آپ نے پہلا اٹیک اس طرح سے کر دیا ہے کہ اس کے اوپر جو نا نیریٹو بلڈ ہونا بڑا مشکل ہو گیا, آپ کی طرف سے مشکل ہو گیا. یعنی اب جو غزہ میں مظلوم ہے اس مظلوم کا نیریٹو مارا گیا, وہ اس راکٹوں کے نیچے دب گیا, وہ حماس کی جو اپنی تحریک ہے اس کے نیچے دب گیا ہے. تو میری تو گزارش بس یہ ہوگی کہ حماس کو جو ہے نا فلسطین نہیں سمجھنا چاہیے, بالکل پولیٹیکلی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں تو اپنے طور پہ یہی چاہوں گا کہ جیسے میں بلوچستان کے مسئلے کو دیکھتا ہوں, جیسے میں گلگت بلتستان کے مسئلے کو دیکھوں گا, ویسے ہی میں فلسطین کے مسئلے کو دیکھوں گا. اس کے ساتھ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت کوئی روحانی معاملات نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, وہ ایک جغرافیہ کا معاملہ ہے. اور وہ ان بہت ساری الجھنوں میں سے ایک الجھن ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جو نئی سیٹلمنٹ کے بعد دنیا میں آئی.